کہیں دور پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں سبز انگور کے باغات ہوا کرتے تھے، لیکن ان سب باغات میں سب سے منفرد ایک باغ تھا جہاں جامنی رنگ کے انگور ہوا کرتے تھے، اگتے تھے۔ یہ باغ نانی زہرا کا تھا، جو ایک ضعیف اور تنہا عورت تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ باغ جادوئی ہے، لیکن کسی کو اس کا راز معلوم نہ تھا۔ نانی زہرا کے پاس صرف یہی باغ تھا جو اس کے لیے سب کچھ تھا۔ وہ ان انگوروں کی دل سے دیکھ بھال کرتی تھی اور ان کے ساتھ باتیں کیا کرتی۔ وہ اکثر کہا کرتی، میری زندگی بھی تمہاری خوشبو اور رنگوں سے جڑی ہے۔ ایک رات جب آسمان پر چاندنی پھیلی ہوئی تھی، نانی زہرا نے دیکھا کہ باغ کے بیچ میں ایک انگور کی بیل غیر معمولی روشنی سے جگمگا رہی ہے۔ جیسے ہی وہ بیل کے قریب گئی، ایک انگور چمکتا ہوا کھلا اور اس میں سے ایک خوبصورت شہزادی نمودار ہوئی۔ شہزادی نے کہا، میں انگور کی شہزادی ہوں، تمہاری محبت اور محنت نے مجھے جنم دیا ہے، اب میں تمہاری بیٹی بن کر تمہارے ساتھ رہوں گی۔ نانی زہرا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ قریب کے جنگل میں ایک پراسرار قلعہ تھا جہاں ایک ظالم ہے، اب وہ طاقت اور جادو کے ذریعے دنیا پر حکومت کرنا چاہتا تھا۔ جب اسے انگور کی شہزادی کے بارے میں خبر ملی تو اس نے سوچا کہ اگر وہ اسے پکڑ لے تو اس کی طاقت کئی گنا بڑھ جائے گی۔ ایک رات ظفر نے اپنے جادو سے شہزادی کو اغوا کر لیا اور اسے اپنے قلعے میں قید کر دیا۔ اس نے شہزادی سے کہا، تمہارے حسن اور ہمیشہ کی محبت کا یہ پہلا دن ہے، جادوئی طاقت سے میں سب کو شکست دوں گا۔ لیکن شہزادی نے کہا، تم میری طاقت حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ محبت اور سچائی پر مبنی ہے، نہ کہ ظلم پر۔ نانی زہرا نے گاؤں کے ایک بہادر نوجوان عادل سے مدد مانگی جو ہمیشہ مظلوموں کی مدد کرتا تھا۔ عادل نے وعدہ کیا کہ وہ شہزادی کو آزاد کرائے گا۔ قلعے تک پہنچنے کے لیے عادل کو 3 جادوئی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ دھوکہ دہی کا تالاب، جہاں پانی نے اس کے اپنے عکاس سے لڑائی کروائی۔ اندھیرے کی سرنگ، جس میں روشنی کی تلاش کرنا پڑی۔ دھوکے کے باغ، جہاں ہر چیز اصلی نظر آتی تھی لیکن حقیقت میں جال تھا۔ عادل نے اپنی عقل، بہادری اور محبت کے ذریعے سب آزمائشیں جیت لیں۔ ظفر کا خاتمہ قلعے میں پہنچا اور ظفر سے مقابلہ کیا۔ شہزادی کی رہنمائی سے عادل نے ظفر کی جادوئی طاقت کا راز معلوم کیا۔ ظفر کی جان ایک جامنی ہار میں تھی جو عادل نے توڑ دیا اور ظفر کا جادو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ شہزادی کو آزاد کرا کے عادل اسے نانی زہرا کے پاس لے آیا۔ گاؤں والے خوشی سے جھوم اٹھے اور انگور کے باغ میں خوشیوں کی خوشبو پھیل گئی۔ عادل اور شہزادی نے ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا۔ نانی زہرا کے لیے یہ دن زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ شہزادی ہمیشہ کے لیے اپنے باغ اور اپنی ماں کے پاس رہنے لگی اور عادل کے ساتھ مل کر ایک خوبصورت زندگی گزارنے لگی۔ انگور کی شہزادی کی کہانی ہمیں محبت، سچائی اور قربانی کی طاقت کا سبق دیتی ہے اور یہ دکھاتی ہے کہ ظلم اور جادو ہمیشہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن محبت اور خلوص ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔